یہ صورت کب نازل ہوئی؟ جس میں کہ نصرت کی اور فتح کی پیشن گوئی ہے۔ اس معاملے میں جو کچھ بھی منقول ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ صورت آخری حج کے موقع پر جب حضور کے وصال میں 3 مہینے تقریباً رہ گئے تھے، عرفات یا منی کے میدان میں نازل ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق یہ آخری مکمل صورت ہے جو قرآن مجید کی نازل ہوئی۔ چھوٹی چھوٹی آیات بعد میں بھی نازل ہوتی رہی 3 مہینے میں، اور اس میں اختلاف ہے کہ آخری وحی کیا تھی، لیکن یہ اس وقت نازل ہوئی۔ اور اس میں جس فتح کی پیشن گوئی کی گئی ہے یہ وہ فتح ہے جس کے تحت کہ پورا عرب آپ کے ماتحت آنے والا تھا، اور پھر اس کے بعد تقریباً جتنی مہذب دنیا تھی وہاں بھی آپ کا ذکر اور آپ کی دعوت پہنچنے والی تھی۔ یہ اس مجموعی طور پر اسلام کو دنیا میں جو 1000 سال کا غلبہ نصیب ہونے والا تھا، یہ اس فتح کی پیشن گوئی اور اس کی بشارت۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ دراصل فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، اور فتح مکہ سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی صلح حدیبیہ کے بعد، اور فتح مکہ سے پہلے، اور اس میں جو فتح کا لفظ ہے دراصل فتح مکہ کی۔ ان دونوں باتوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جو لوگ مجموعی طور پر فتح کی بات کر رہے ہیں اس میں فتح مکہ تو پہلا قدم کنجی ہے ساری مزید فتوحات۔ امام راضی کے الفاظ میں فتح الفتوح ہے، آگے جتنی بھی فتوحات ہونے والی تھی ان کا دروازہ تو فتح مکہ نہیں۔ فتح مکہ ہوئی تو اہل عرب جھکے، اہل عرب آئے تو منظم ہوئے، فوجیں بنی، اور اس کے بعد پھر چند سال کے عرصے میں جو قریب قریب کی دنیا تھی وہاں تک اسلام غالب ہوئے۔ لیکن قرآن مجید نے عموماً فتح کا لفظ فتح مکہ کے لیے استعمال کیا۔ صلح حدیبیہ نے کیونکہ فتح مکہ کا راستہ ہموار کیا، اس لیے صلح حدیبیہ کو قرآن نے فتح مبین قرار دیا۔ جب آپ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور 6 ہجری میں آپ خواب میں یہ بشارت دیکھنے کے بعد کہ آپ مکے میں داخل ہوں گے اور عمرہ کریں گے، آپ نے اس بات کا اعلان مدینے میں کروا دیا، اور 1400-1500 کے قریب ساتھی رضاکارانہ طور پر، حالانکہ بڑا خطرہ تھا اس بات کا، قریش جنگ کریں گے، مخالفت کریں گے، مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، لڑائی لڑنا پڑے گی مکے میں جانے کے لیے، جو حج کے مہینوں میں عرب میں مناتی۔ کسی کا راستہ روکنا بھی مسجد حرام سے یہ جو ہے بڑا زبردست غیر قانونی جرم تھا۔ جو آپ کہہ لیں کہ جو بنیادی حقوق تھے جو اہل عرب کو حاصل تھے، ان میں سب سے بڑا بنیادی حق حج کے مہینوں میں امن کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت اور عمرہ اور حج کو ادا کرنے کا حق۔ لیکن قریش نے حدیبیہ پر آپ کا راستہ روک اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ رک گئے۔ آپ کی اونٹنی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور لوگوں نے کہا کہ آج تو قصوہ آگے نہیں بڑھ رہی، تو آپ نے کہا اس کو اسی نے روک دیا اس نے کیا ثابت کی، اس لیے کہ وہ مکے میں گنجیزی نہیں چاہتا۔ چنانچہ قریش نے پہلے تو ذرا عقل خوں دکھائی، اس کے بعد پھر صلح پر آمادہ ہو۔ وہ خوب جانتے تھے کہ لڑائی ہوئی تو وہ دفاع نہیں کر سکتے، اور لڑائی کے بعد مکے میں آپ لازماً داخل ہو جائیں۔ پھر بھی انہوں نے اپنی آن بان کے لیے یہ شرط لگائی کہ اس سال آپ نہ کریں، اگلے سال آئے۔ آپ نے اس بات کو مانی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارا آدمی آپ کے پاس چلا جائے اس کو آپ واپس کریں، آپ کا آدمی آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، اس کو بھی آپ معاہدے کے اندر رسول اللہ کے الفاظ لکھے گئے، انہوں نے اس پر اعتراض کیا، آپ نے اس کو بھی محب کر دیا۔ آپ ہر قیمت پر صلح کرنا چاہتے ہیں، قریش بھی ہر قیمت پر صلح چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے بڑی جھک کر صلح کی۔ آپ غور کریں تو صحابہ کو تو سب کو اس بات پر اعتراض تھا کہ یہ ایسی صلح کیوں ہو رہی، اور لوگوں نے بڑی سخت باتیں کی۔ حضرت عمر نے تو ایسے جملے کہے کہ ان کو اپنی وفات تک ان کا صدمہ ہوتا تھا کہ میں اس طرح کیسے بات کرتی ہوں، کیا ہم ذلیل ہیں، کیا ہم مغلوب ہیں، آپ کی شرائط پر کیوں صلح کرتے ہیں۔ اور جب آپ نے صلح کر لی اور سب سے کہا کہ اچھا احرام کھول دو، سر مونڈ دو، قربانی کے جانور ذبح کر دو، ایک آدمی کھڑا نہیں ہوا آپ کی ساتھ۔ آپ بہت رنجیدہ ہوئے اس پر۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ لوگوں کو اب تک امید ہے کہ شاید آپ اس صلح کو اٹھا کر پھینک دیں گے، آپ اٹھیں، آپ کو قربانی کرنے سب پیروی کریں۔ چنانچہ آپ نے احرام کھولا، سر منڈوایا، قربانی، پھر سر نہیں تھا۔ یہ صلح حدیبیہ۔ لیکن قریش نے بھی جھک کے کی، جن کو نکالا تھا جان سے مارنے کی دھمکی دے کر، اس بات پر آمادہ ہوئے کہ وہ اگلے سال آئے اور عمرہ کریں۔ تو یہ بھی کہا کہ ہم 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیں گے آپ کے، وہ ہم نے پہلے ہی مکہ حوالے کر دیا، یہ اس کی قسم کی علامت تھی کہ ہم 3 دن کے لیے مکہ آپ کے لیے خالی کر دیں۔ تو ان کے اصرار پر یہ شرط رکھی گئی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ وہ ان کو اس بات کا امید یقین تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم ہاریں گے، اور پھر انہوں نے حضور کو ایک مساوی سیاسی قوت کے طور پہ تسلیم کیا اور یہ کہا کہ جو آپ سے حلیف قبائل آپ سے معاہدہ کریں وہ آپ کے حلیف ہیں، آپ کے الائز ہیں، جو ہم سے کریں وہ ہمارے حلیف، وہ برابر کی شرائط پر مانتے۔ تو جیسے ہی حضور فتح حدیبیہ سے واپس لوٹے، اللہ تعالیٰ نے سورہ الفتح نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس کو صحابہ اپنے لیے شکست اور ذلت کا سامان سمجھ رہے تھے، اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا۔ اور پھر واقع مکہ کی فتح کا راستہ تو وہیں سے کھلا۔ پورے عرب نے دیکھ لیا کہ اب قریش میں لڑنے کی سکت نہیں،
اور اہل عرب تو کیا دیکھتے ہو، مکے کے رہنے والوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے اندر لڑنے کی طاقت، نہ کہ بڑے بڑے سردار خالد بن ولید، عمر بن عاص، بہت ذہین باصلاحیت جہنی کٹر دشمن، ایک ایک کر کے مدینے پہنچ کر انہیں ایمان لانے شروع کیا، یہاں تک کہ 2 سال میں یہ حالت ہو گئی جب حضور تشریف لائے تو ایک قطرہ خون بہائے بغیر آپ مکے میں داخل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اللہ کی مدد آئی اور فتح آئی، تو یہ آئے گی جب کا جو ذکر فرمایا یہ بشارت ہے دراصل فتح مکہ کی، اور پھر فتح مکہ کے نتیجے میں جو اور فتوحات کا دروازہ کھلا اور آپ تبوک تک گئے اور رومن امپائر کو چیلنج کیا اور لشکر تیار کیا، ایران اور روم بھیجا اور مصر تک، کوئی لیبیا تک، کوئی مراکو تک، کوئی تیونس تک، سارے ممالک تک حضرت عثمان کے عہد میں صحابہ پہنچے، اور سمرقند بخارا کی طرف بھی اسی دور میں پہنچ چکے، افغانستان کے بھی پورے علاقے کو وہ عبور کر چکے۔ تو یہ تقریباً 20 سال کے عرصے میں اتنی کثرت کے ساتھ وسعت جو ہے، یہ اس بشارت کی تعبیر لوگوں نے دیکھی، کہا گیا کہ انا آتینا کل کوثر، کثرت دی ہے ہم نے آپ کو ہر چیز، دین کھلے گا کثرت سے، غلبہ کثرت کے ساتھ نصیب ہوگا، ساتھی ملیں گے کثرت کے ساتھ، دنیا کثرت کے ساتھ نصیب ہوگی، اور آخرت میں جو حوض کوثر ہے اسے اس پر چھائی۔ یہ بشارت ہوئی اس بات کی کہ جب ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی غیبی مدد سے، اس کی نصرت سے آپ کو فتح نصیب ہوگی، مکہ فتح ہوگا، اور مکے کے بعد سارا عالم فتح ہوگا، اور لوگ جوگ در جوگ دین کے اندر اللہ کے دین میں داخل ہوں۔ اگر فتح نصیب ہوگی تو اللہ کی نصرت سے ہوگی، ضرورت سب کی ہوگی، تدبیر کی بھی، شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، محنت تو مقابلے کی بھی، اور لڑائی ہو تو لڑائی کی بھی، لیکن یہ کہ یہ یقین اور ایمان ضروری ہے، اور یہ تو توحید کا جیسا پہلے آ چکا ہے مختلف جگہ ذکر، توحید کی روح ہے کہ دنیا کے اندر تو اختیار صرف اللہ کے پاس، زمین آسمان سے تدبیر اسی کی اور حکم اسی کا چلتا ہے، پتا بھی اس کے علم اور حکم کے بغیر نہیں چلتا، خشکی میں تری میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے حکم سے باہر ہو، آسمان اور زمین میں سب جگہ اسی کا راج ہے، لہو ملک السماوات والارض، اور کوئی ایک انچ گوشہ بھی آسمان اور زمین میں ایسا نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں نہیں ہے، یا انسان کی تاریخ میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے اس کے حکم اور تدبیر اور مشیت کے بغیر ہو سکتا ہے۔